استخارہ جو ہے وہ آپ خود کر لیں، استخارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق چلیں، کیونکہ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے 40 سال ہو گئے مجھے اسی لوگوں کی پبلک ڈیلنگ میں، تو اس کے اندر عام تو اس کسی رشتوں کے معاملے زیدہ زیدی کرنے کا نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ خاص اس دور کے اندر اور زیادہ خرابی آ گئی ہے کہ لڑکا لڑکی خود ہی جا کے جو ہے وہ شادی رچا لیتے ہیں، یا یہ کہ پھر وہ شادی اور جگہ ہو بھی گئی تو پھر بھی آپس میں رابطے رہتے ہیں اور گناہ کی زندگی جاری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ کہ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس لڑکا لڑکی میں آپس میں اس طرح کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کا علاج اور حل یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اور فرمایا اگر نہیں کرو گے تو فساد عریض کا لفظ استعمال فرمایا، بہت بڑا فساد ہے، پھر بہت بڑا فساد ہے۔ اور فساد یہی ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا رابطہ رہتا ہے، پھر وہ خدا نخواستہ فزیکلی بھی آپس میں ریلیشن رکھتے ہیں کہ میاں گیا تو پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ خیانتیں چلتی ہیں پھر۔ تو یہ تبھی نبی فساد و عریض کا لفظ استعمال فرمایا۔ لہٰذا ایسے ماں باپ جہاں لڑکا لڑکی یا تو پہلی تربیت ایسی کرتے، پہلی اتنے جو ہے آپ پردے داریاں کرتے کہ جناب یہ نوبت ہی نہ آتی کسی کا عشق مشوقی چلے ہے۔ تو جب معاشقے چل پڑے ہیں، جب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر اب آپ کو جو دین و شریعت نظر آئی، اب آپ کی غیرت جاگی۔ پہلے کیوں نہیں جاگی؟ شروع میں آپ شرعی پردے کا اہتمام کرتے، کوئی جو وہ دیور جیٹ گھستا نہ، کوئی دیور جیٹ جو بے پردہ دیکھتا نہ، کوئی دیور جیٹوں سے بھی تو شرعی پردہ ہے بھائی۔ اور یہاں آج تو یہ حال ہے کہ بس وہ کسی سے بھی پردہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بھائی آپ اس چیز کو وہ کریں۔ بلکہ اس میں یاد آیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ جی آپ کہتے ہیں یہ بے پردگی کے سارے فساد ہیں جو دنیا میں ہیں، جتنے اخلاقی معاشرتی فساد بے پردگی کی وجہ سے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو دیکھا کہ بعض پردہ نشین عورتیں جو پردہ داری گھروں میں رہتی ہیں، فرمایا کہ وہ خط و کتابت کر کے جو ہے معاشقے چلاتی ہیں آپس میں، تو وہاں تو وہ شرعی پردہ کر رہی ہیں، یہ فساد کیوں ہوا؟ یہ آپس میں جو ہے یہ برائیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ یہ بھی تو بے پردگی ہے، جو وہ پردے میں بیٹھ کے خط لکھ رہی ہے، یہ خط اس کے پاس جا رہا ہے، وہ خط ادھر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خط میں لکھ کے جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بے پردگی تو ہے۔ فرمایا بے پردگی ہی نکلی نا۔ اس کا فساد بھی کہ پردہ نشین ہونے کے باوجود کسی معاشقے کے اندر مبتلا ہے، فرمایا یہ بے پردگی وجہ سے تو ہوا۔ اور آج کل تو خطوں کا دور کیا، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، آج تو ٹیکسٹ میسیج SMS چل رہا ہے، فیس ٹائم چل رہا ہے۔ تو آج کل تو بے پردگی باوجود ہی پردہ نشین ہے، لیکن یہ جب سوشل میڈیا سے بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو فساد جب بھی حضرت نے فرمایا جب بھی فساد نکلے گا تو بے پردگی سے ہی نکلے گا۔ اب بتائیے تو پہلے پردہ داریاں اتنی کرتے کہ یہ نوبت ہی نہ آتی، جب نوبت آ گئی تو اپنے آپ کو سنبھالیں، جو اپنی خطا جو ہوئی ہے اس کو سنبھالیں کہ بھائی یہ نہ ہو کہ اب ہم کو الگ الگ شادیاں ہوں گی تو فساد عریض۔ نبی نے خود فرمایا، تب نبی نے حل بتا دیا کہ جب آپس میں معاشقہ ہو جائے، لڑکا لڑکی کے دل لگ جائیں، اور اس کا حل یہ کہ شادی کر دو، تو پھر آپ بیچ میں بلا وجہ کیوں ہٹلر بن رہے ہیں بھائی؟ کیوں آپ جو وہ اپنے منطق لا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہاں نہیں ہوگی، یہ مجھے غیرت وہ میری غیرت، اس کا منہ ہی اچھا لگتا، اس کی چال ہی اچھے لگتے۔ بھائی پہلے آپ دیکھتے نا۔ تو اس لیے یہ آئے دن ہر گھر کے اندر یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تو یہ حل ہے کہ اس کی شادی کر دیں، اور نبی نے تو فرما دیا ہے کہ جب دونوں راضی ہوں، جس کو محاورہ بنا رکھا نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب وہ دونوں راضی ہیں تو پھر آپ بیچ میں خام خواہ جو ہے کباب میں ہڈی کیوں مرنا ہے؟